غزوہ بدر سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے یہ، 7 سال، اور ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کی۔ تو اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رومن امپائر کو فتح یعنی مغلوب ہوئے پرشین امپائر کے ہاتھوں، تو پرشین امپائر جو تھی اہل فارس، وہ مصر تک پہنچ گئے اور انہوں نے ان کی جو اوریجنل سلیب تھی وہ بھی اٹھا کے ادھر لے آئے ایران کے اندر، کیونکہ ایران ہی اس وقت ان کا سمجھ لیں گڑھ تھا۔ ایران، عراق، یہ ساری کی ساری ملا کے سلطنت، افغانستان، یہ پورا ایریا پرشین امپائر کے پاس تھا، اور رومن امپائر کے پاس وہ پورا یورپ، افریقہ، وہ سارے کا سارا ایریا پرشین جو رومن امپائر کے پاس تھا۔ یہ دو بڑی سپر پاورز۔ تو اس وقت مسلمان جو ہے وہ بڑے غم زدہ ہوئے کہ پرشین امپائر جو آتش پرست ہے وہ جیت گئے، اور اہل کتاب ان کے ساتھ کسی درجے میں ہمدردی تو تھی۔ ایون قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جو ہے وہ قربت میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہ نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں۔ تو مسلمان بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اس اعتبار سے عقیدت رکھتے تھے، چلیں جو بھی ہے گاڈ کے ماننے والے تو ہیں، جس طرح آج کرسچنز جو ہیں وہ کسی درجے میں مسلمانوں سے عقیدت اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے پادری جب ان کے گرجوں میں کوئی جانا چھوڑ دیتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور وہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر بھی۔ تو بہرحال مسلمان بڑے غمزدہ ہوئے، مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے کہ انقریب ہم بھی بت پرست بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، جو آسمانی ابراہیمک جو ریلیجن ہے اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ماننے والے تھے اور کرسچنز بھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو کامن پرسنالٹی۔ تو مسلمان جو ہے وہ بڑے غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، سورۃ الروم کی پہلی 7 آیات، اور اس میں پریڈکشن فرما دی کہ اگرچہ روم اس وقت مغلوب ہو چکا ہے، لیکن غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ان قریب وہ غالب بھی آ جائیں گے، فی بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال کے اندر للہ الامر من قبل، پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، ومن بعد، اور بعد میں ہی اللہ کا حکم چلے گا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ جب رومن امپائر کو فتح ہوگی پرشین امپائر کے اوپر، تو مسلمان خوش ہوں گے کہ اہل کتاب کا غلبہ ہوا آتش پرست لوگوں کے اوپر۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابھی تو تازہ خوشی تھی مشرکین عرب کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے، خوشی سے جھومتے ہوئے مشرکین کے قافلے میں ان کی مجلس کے اندر گھس گئے اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، ان قریب رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آئے گی۔ اب مشرکین جو ہے وہ بڑے نالاں ہوئے، انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ شرط لگا دو۔ یہ اسی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں، اور دلائل النبوہ کے اندر، شرط لگاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی، اسی حدیث میں موجود ہے۔ اس وقت شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی، یعنی اس وقت تک شرط لگانا جائز تھا، اور کامن جگہ کے اوپر مال رکھ دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی کہ بضع سنین، 3 سے لے کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو سینٹر میں کر لیتے ہیں 6 سال کے اندر اندر فتح نصیب ہو جائے گی رومن امپائر کو پرشین امپائر کے اوپر۔ مشرکین عرب مان گئے اس شرط کے اوپر، لیکن 6 سال گزر کے فتح کوئی نہیں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اب اس کے اوپر کمنٹس کروں، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے جن کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سٹوریاں ساری جھوٹی گھڑی بھی ہوتی ہیں۔ یہ غیب کا علم ان کو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، سب سے بڑا امت کا ولی سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بضع سنین سے مراد 6 سال تو نے کس طرح لے لیا؟ یہ 3 سے بن کے 9 سال تک بنتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تھا 9 یا 10 سال کی شرط لگاتے، تم نے 6 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ غلطی تو تمہاری ہے۔ بہرحال وہی ہوا کہ 7ویں سال رومن امپائر، جو بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، انہوں نے اپنی فورسز کو جمع کیا اور پرشین امپائر کو شکست فاش دی 7ویں سال کے اندر۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق تو شرط اپنی ہار گئے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی اس پروفیسی کی وجہ سے، اس پیش گوئی اور غیبی خبر کی وجہ سے
کئی مشرکین عرب نے اسلام قبول کر لیا کہ بالکل دور دور تک امید نہیں تھی کہ کبھی غلبہ حاصل ہوگا پرشین امپائر کے اوپر رومن امپائر کو، جبکہ وہ افریقہ تک پرشین امپائر پہنچ چکی تھی ان کو شکست دیتے ہوئے۔ یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہوئی الحمدللہ۔